آج کے سبق میں ہم جو آیات پڑھنے جا رہے ہیں ان سے ہم کچھ دعائیں سیکھیں گے، مثلاً گناہوں سے کیسے معافی مانگنے کے لیے اللہ سے کیسے دعا مانگتے ہیں، والدین کے لیے کیا دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رحم اور بخشش کیسے مانگتے ہیں، علم میں اضافہ، رزق میں اضافہ اور آسانی، زندگی میں آسانی کے لیے کون کون سی دعائیں کرنی چاہیے۔ شروع کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے، میں قصوروں کی معافی اور بخشش کے لیے اللہ ہی سے مانگتا ہوں۔ رب اغفر لی ولی والدی، ربی اے رب، اغفر لی آپ بخش دیں مجھے، ولی والدی اور میرے ماں باپ کو، اے رب آپ مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دیں۔ یہ بہت پیاری دعا ہے، ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے کرنی چاہیے۔ دیکھیں اس میں ہم اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ رہے ہیں اور اپنے والدین سے بھی۔ بخشش کیا ہوتی ہے؟ معافی۔ پھر اگلی آیت دیکھتے ہیں، اگلی دعا ہے یہ، رب اغفر ورحم، ربی اے رب، اغفر آپ بخش دیں، ورحم اور رحم کریں، اے رب آپ ہمیں بخش دیں، ہمیں معافی دے دیں، ورحم اور ہم پہ رحم کریں، کیونکہ دن بھر میں ہم بہت سے غلط کام کر لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ایسی برائیاں اور گناہ اکٹھے کر لیتے ہیں۔ تو رات کو سونے سے پہلے آپ ضرور یہ دعا کریں کہ اللہ دن بھر میں مجھ سے جو غلط کام ہو گئے، آپ مجھ سے اپنے رحم، مہربانی اور محبت سے ان کو معاف کر دیں مجھے، اور ان گناہوں کو مٹا دیں۔ اس صفحے پر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کے ذرا طریقے لکھیں تو کیسے کیسے مانگتے ہیں۔ واعفو عنا، واو اور عفو، آپ درگزر کریں، عنا ہم سے، اے ہمارے اللہ تعالیٰ آپ ہمیں معاف کر دیں اور ہم پر رحم فرمائیں، یعنی ہم سے درگزر کریں۔ تب علینا، آپ توجہ فرمائیں، علینا طرف ہمارے، اے ہمارے رب آپ ہماری طرف محبت بھری توجہ فرمائیں۔ تقبل منا، آپ قبول کر لیں، منا ہم سے، جو اچھے کام اللہ تعالیٰ ہم کرتے ہیں آپ ہم سے وہ قبول کر لیں۔ اب دیکھیں اللہ سے دعا کرتے ہوئے کون کون سے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ ربی اے رب، ربنا اے ہمارے رب، اللہم اے اللہ، ہے نا؟ آپ کو کتنی ایسی دعائیں یاد ہیں جس میں یہ لفظ آئے ہیں؟ ذرا غور کریں تو سوچیں، ایک دوسرے کو بتائیں۔ دیکھیں پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت اور پیاری دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، ہے نا؟ تو ہم دل سے جب ان دعاؤں کو سمجھیں گے، ان کا مطلب بھی ہمیں آتا ہوگا، تو ہم شوق سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والے بنیں گے۔ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ ہم اپنے دشمنوں سے بچیں، شیطان سے بچیں، ایسے تکلیف دینے والے انسانوں سے، جانوروں سے ہماری حفاظت ہو۔ تو ان سب کا حل کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا۔ بہت ساری چیزیں زندگی میں مشکل لگتی ہیں، ان کے لیے ہمیں اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے۔ دعا کہتے کسی کو؟ پکار کو کہتے ہیں نا، ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو آواز دیتے ہیں ایک طرح سے کہ یہ میری مشکل ہے، آپ میری مشکل حل کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو دعا کرنی، ہماری دعا کرنی نا بہت اچھی لگتی ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ ہم نے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگنی ہے، ہم نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، ہم نے اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہے، ہم نے علم میں اضافے کی دعا کرنی ہے، رزق میں اضافے کی دعا کرنی ہے۔ دعا کو اپنی زندگی کا ایسا معمول بنا لینا ہے کہ بس چلتے پھرتے ہم اللہ تعالیٰ کو آوازیں دے رہے ہوں، اس کو پکار رہے ہوں، اس سے دعائیں کر رہے ہوں، تو اللہ کے دوست بن جائیں گے نا انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کے اور قریب ہو جاتا ہے، اسے دعائیں کرنے والے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور اس کا پیغام آگے پہنچانے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔